بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر دکھ تکلیف، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کاروباری پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، مصیبت میں ہے، قرض میں ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، کاروباری مسئلہ ہے، کاروباری بندش ہے، رکاوٹ ہے، گھر میں رزق کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، بے اولادی ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت پیارے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنی برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرا یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی تمام جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ خاص جو قرض کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے، کاروباری بندش دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری مسئلے مسائل میں پریشان ہے، کاروباری بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار نہیں چلتا، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور ان کو اتنا رزق عطا ہوگا، اتنا پیسہ عطا ہوگا کہ وہ کبھی بھی کسی کے آگے انہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سوائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھیں گے انشاءاللہ العزیز ان کو بہت زیادہ عطا ہوگا۔ اور جب بھی اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے یہ وظیفہ کر کے، یہ عمل کر کے، تو انشاءاللہ العزیز کسی بھی چیز کی انہیں کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی برکت والا وظیفہ ہے۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ تہجد کے وقت وظیفہ کرنا ہے۔ تو تہجد کا ٹائم ہی ایسا ہے کہ اس ٹائم تو انسان جو بھی مانگے کبھی بھی وہ رد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ ناقبول نہیں ہو سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سب نہ ملے جو تہجد میں اٹھ کے انسان اللہ رب العزت سے اپنے لیے مانگے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ سنیے گا، سمجھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا، کیونکہ آپ کی آمین کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی، ہماری اور تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ تمام جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی بے روزگار ہیں، بے گھر ہیں، بے آسرا ہیں، کاروبار نہیں چلتا، اللہ رب العزت آپ کی آمین کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی بھی اور باقی سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ جو وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی کاروبار کی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، گھر میں مصیبت ہے، گھر میں پیسے نہیں ہے، رزق نہیں ہے، یا رزق آتا ہے پیسہ آتا ہے برکت نہیں ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، نہ رزق کی، نہ پیسے کی، نہ برکت ہے، کاروبار بھی ٹھیک سے نہیں چلتا، کاروباری بندش ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، وہ میرے تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ العزیز ان کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کاروباری جتنی بھی بندش ہے انشاءاللہ
العزیز وہ ختم ہو جائیں گی۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی قرض میں مبتلا ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، انشاءاللہ العزیز پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، اپنے گھر کی نیت سے بھی یہ وظیفہ کریں۔ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی کرایہ کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ یہ وظیفہ کریں، یقین مانیں کہ ان کو اپنا گھر بہت جلد عطا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ بالکل بھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہمارے تو وسائل اتنے نہیں ہیں تو ہمیں اپنا گھر کیسے عطا ہوگا، یا ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں ہمارا قرض کیسے ادا ہوگا۔ یقین مانیں کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کب چاہے کس نیکی پہ، کس مانگنے کی ادا پہ انسان کو اتنا عطا کر دے کہ جہاں تک اس کی سوچ بھی نہ ہو۔ اس لیے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ اس وظیفے سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اس وظیفے کو کر کے آپ دیکھیں اور اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ العزیز۔ جی وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تہجد کے ٹائم اٹھ کر آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور ان 2 نفلوں میں ایسے ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ایسے ہی 2 نفل آپ نے مکمل کرنے ہیں، اور 2 نفل مکمل کر کے آپ نے سلام کے بعد کیا کرنا ہے کہ سلام پھیر کے آپ نے درود پاک کی تسبیح کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کے، آپ نے سجدے میں سر جھکا کے آپ نے یہ ایک تسبیح بتاؤں گی یہ کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کو پڑھنے کی برکتیں آپ دیکھیں جب آپ نفل ادا کر کے سجدے میں سر جھکائیں گے۔ یقین مانے کہ آپ کا سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کی دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی قسمت میں وہ سب کچھ لکھ دیں گے، جس نیت سے آپ اٹھے ہیں اور جس نیت سے آپ نے نفل ادا کیے ہیں اور جس نیت سے آپ نے سجدے میں سر جھکایا ہے۔ تو اس لیے سر سجدے میں جھکا کر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کے تو آپ نے تھوڑی دیر سجدے میں ہی جھکے رہنا ہے، اور آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے دل ہی دل میں اپنے لیے تمام جو بھی حاجتیں ہیں وہ بیان کر دینی ہے۔ اور جیسے ہی آپ سر سجدے سے اٹھائیں گے اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں گے، یقین مانیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ جیسے ہی آپ تسبیح کر کے آپ سجدے سے سر اٹھا کر آپ درود پاک پڑھ کر آپ دعا شروع کریں گے، آپ کو دعا کے دوران ہی خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی جو بھی دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ، یہ نوافل جس نیت سے ادا کیے ہیں وہ آپ کی نیت پوری ہو چکی ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے مالک تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اپنے خزانوں میں سے عطا فرما، ہماری غیبی مدد فرما۔ میرے مالک ہمارے کاروباری جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے، یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے قرض سے نجات کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا رب العالمین ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری جتنی بھی کاروباری پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، کاروباری بندش ہے، اس وقت کے صدقے، اس گھڑی کے صدقے، قبولیت کی گھڑی کے صدقے یا رب العالمین ہمارے لیے وہ سب عطا کر دے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔
آمین ثم آمین۔ آپ دعا کر کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے گا، اپنے جتنے بھی ضرورت مند بہن بھائی ہیں ان کے لیے دعا کیجئے گا، اپنے لیے دعا کیجئے گا، اور جب آپ دعا کر کے آپ اٹھے کہ یقین مانیں کہ آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا، کیونکہ وہ ٹائم ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ آپ اللہ رب العزت کو راضی کر کے اپنے لیے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو لازمی عطا ہوگا۔ تو اس لیے لازمی اس وظیفے پہ عمل کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔